الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہندوستان کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہاں پر آبادی بھی جو ہے تقریباً دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی یہاں پر ہے، کم زیادہ، اور اس میں ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بھی 20 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 35 کروڑ کے لگ بھگ مسلمانوں کی آبادی یہاں پر ہے۔ اور یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک زمانے سے امن کا گہوارہ رہا ہے، اور یہاں پر ہر دور میں چاہے جو بھی حکومت رہی ہوں، چاہے وہ حکومت مسلمانوں کی رہی ہو یا پھر دوسری رہی ہو، امن اور سکون کے ساتھ یہاں پر مسلمان رہتے آئے ہیں ایک زمانے سے۔ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ جب جنت سے نکالے گئے، جنت سے وہ نکال کر دنیا میں بھیجا گیا ان کو، تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں سری لنکا کے قریب میں ایک پہاڑ کے پاس تشریف لائے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام جزیرۃ العرب میں جدہ میں تشریف لائے۔ دونوں دو طرف ہو گئے تھے، اور جدائی کا غم دونوں کو ستا رہا تھا۔ جب جنت میں ایک ساتھ تھے اور دوری ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے، تو ایک دوسرے کو یاد کر کے روتے تھے اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے تھے۔ غلطی کیا تھی؟ ایک پھل کے کھانے سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے حضرت حوا کے کہنے سے کھا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ کہا جنت پاک جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، اس میں فضلہ نہیں ہوتا، اجابت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے کھا لیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اجابت آئے گی، آپ کو استنجے کے لیے جانا پڑے گا، اس لیے دنیا میں چلے جاؤ۔ دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں تشریف لانے کے بعد دونوں طرف رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کو ملا دے۔ اب ایک دوسرے کی یاد ستانے لگی۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ملایا، یہاں سے لمبا عرصے تک چلتے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچے۔ حوا علیہ السلام بھی وہاں سے چلتے وہ مکۃ المکرمہ پہنچے، اور وہاں پر عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ وہ پہاڑ کا نام ہے، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، رحمت والا پہاڑ۔ تو اس پہاڑ پر وہ دونوں کی ملاقات ہو گئی،
جبل رحمت پر، اور اس کے بعد سے پھر دنیا کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں شروع میں انسانوں کے بڑھنے کی تعداد بھی تیز تھی، اور پھر آپس میں صبح ایک لڑکا شام میں ایک لڑکی، اس طرح سے اللہ نے نظام چلایا، اور جو ایک دن میں پیدا ہوتے تھے ان سے دوسرے دن میں جو پیدا ہوتے تھے وہ دونوں کا نکاح، پہلے والا لڑکا پہلے دوسرے والے دن کی لڑکی، اس طرح سے نکاح ہو جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں پہلا قتل ہوا جو جب دیکھا حابیل اور قابیل، بچوں کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام کے، پہلا قتل اس روئے زمین پر خوبصورتی کی وجہ سے، اس میں سے ایک کی بیوی اچھی تھی تو بہرحال انہوں نے اس کے وجہ سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دفنانے کا معاملہ آیا، قتل تو کر دیے لیکن کیسے دفنانا، ان کو کیسے دنیا سے رخصت کرنا وہ نہیں معلوم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، ایک مرا ہوا کوا تھا، کوے کو کھود کر اس کے اندر اس نے دفن کیا، تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے ان کو دفن کیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا عذاب ان کو ہوگا جو ناحق قتل کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہیں جو ہندوستان میں تشریف لائے، اور انہی کی جو شریعت ہے آگے تھوڑا تھوڑا بڑھا کر اس کو تکمیل کیا جاتا رہا، تکمیل کرتے رہے، سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کی مکمل تکمیل کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی دنیا میں تشریف لائے، انہی کے اولاد میں سے۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہوں گے۔ حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت کہ قیامت تک اس زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی ان سے زیادہ خوبصورت عورت نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ خوبصورت بنایا ان کو۔ اور مردوں میں حضرت نبی کریم، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت بنایا، ظاہری اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، ہر طرح سے ان کو خوبصورت بنایا گیا۔ تو دنیا کے اندر ایک سلسلہ جب چلتا رہا، جب ایسا سلسلہ چلا کہ دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی، بڑھتے اور جیسی ضرورت پڑتی گئی، جہاں جہاں آبادی بستی گئی وہاں ان کے رہنے کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتے رہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ رسول بھی تشریف لائے، نبی بھی تشریف لائے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے جن کو نئی کتاب دی گئی ہو، رسول نئی کتاب دینے والے کو کہا جاتا ہے، نبی جو پرانی کتاب تھی اسی کو تکمیل کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اب اسی کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر طرح کے نبی آئے۔ نبیوں میں دیکھیے آپ، بڑے بڑے نبی جن پہ 4 بڑی کتابیں دی گئی، تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، قرآن ہے حضرت ربی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جب حضور کا نام آئے تو عادت ڈالو درود پڑھنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو جب بھی آئے۔ جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کو بتانے کے لیے نہیں کہنا، دل میں رہنا، زبان حرکت کرنا،
کبھی بھی ہو، زندگی بھر کے لیے۔ جو حضور پر جتنا درود پڑھے گا جو بندہ، اتنا زیادہ حضور سے محبت بڑھے گی۔ جب حضور سے محبت بڑھے گی تو حضور کے طریقے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آج جمعہ بھی ہے، جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ 10 ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، یومیہ، روزانہ۔ آج ہم 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم پڑھنے کے لیے بولے تو اتنا بے چین ہو جاتے، اب مسجد میں آنے کے بعد جانے کی سوچتی، بس چلو 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 چلو، شیطان اندر سے کہتا چلو باہر چلو باہر چلو۔ جتنے چیزیں جو بھول گئے یا جو یاد نہیں آتی، وہ مسجد میں آنے کے بعد سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اب وہ چیزوں کو یاد کر کر کے جاتے ہیں۔ موبائل بھی مسجد میں آنے کے بعد بجتا، اور فلاں آدمی پیسے دینے کا ہے وہ بھی مسجد میں آنے کے بعد یاد آتا، دکان بند ہے کھولنا ہے وہ بھی یاد آتا مسجد میں آنے کے بعد، کھانا نہیں کھائے بھوک لگتی مسجد میں آنے کے بعد، سارے کام مسجد میں آنے کے بعد یاد آتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا، مسجد سے جلدی ان کو باہر کر دو۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے مصلی آنا چاہیے مسجدوں میں نہیں آ رہے، مسجدیں بنا رہے، شروع سے بنتی گئی اور قیامت تک بنتے رہیں گے۔ جتنے توڑیں گے، جتنے شہید کریں گے، جتنے کو غیر آباد کریں گے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس روئے زمین پر مسجدیں بناتے رہیں گے۔ ساری زمین کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، سجدہ گاہ بنایا، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو مسجد کی حفاظت نہیں کرتا اللہ اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو دین اسلام پہ چلنا پڑے گا۔ اگر دین اسلام پر ہم نہیں چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب دیکھا گیا تاتاری عالم اسلام پر چھا گئے، اندلس کے اندر 750 سال 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور ہر طرح کی سہولتیں ان کو مل گئی، مالی اعتبار سے مستحکم ہو گئے اور ان کو ہر چیز ملنے لگی اور وافر مقدار میں ملنے لگی، مزے کرنے لگے، موج کرنے لگے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیروں کے ان کے دل کے اندر دھاک بٹھا دی۔ حالانکہ تعداد میں بہت تھے، لیکن کرسچنس، یہودی، ان کا ڈر خوف دل میں بٹھا دیا گیا۔ اللہ نے بٹھایا وہ، اور اللہ نے جب بٹھایا تو وہ لوگ ایسے کمزور پڑ گئے کہ ان کو مولی گاجر کی طرح سے کاٹا گیا۔ تاتاری ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہاں رکو میں ابھی آتی ہوں۔ گھر گئی، جا کر اس نے ہتھیار لا کر اس کو قتل کیا، یعنی اس کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے بھاگ سکے، ایسا ڈر خوف ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو، جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو سب سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سے جب نہیں ڈرے گا سب سے ڈرے گا، جب اللہ سے ڈرنے لگے گا کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ بے خوف و قطر رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ سب کا ڈر دل سے نکل جائے گا، سب کا ڈر دل سے نکل جائے گا، چاہے وہ مجمع زیادہ ہو تھوڑا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آدمی ڈرتا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اکیلے تنہا کفار اور مشرکین کے لشکر میں چلے جاتے تھے اور جا کر مقابلہ کرتے تھے، اور ان کے صفوں کے صفیں الٹ دیتے تھے اور افراتفری مچا کر واپس آتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پلٹا کر ان پر وار کرے۔ یہ بہادری ان کے اندر تھی، یہ شجاعت ان کے اندر تھی، اور صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو دیکھیے، کیسی بہادری ان کے اندر تھی۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت ٹیپو سلطان کا واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ انگریز ان کا نام لیتے ہی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، حضرت ٹیپو سلطان کا نام لیتے ہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے تو ان سے دوسرے لوگ ڈرتے تھے۔ اب کوئی ایسا بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، تو اس کے سامنے بڑا سا بڑا پہلوان بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسا پہلوان جس کو کبھی کسی نے نہیں پچھاڑا تھا، کبھی کسی نے نہیں پچھاڑا تھا، اس کو کبھی کسی نے نہیں ہرایا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اونٹ کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑے کے اوپر بیٹھتا تھا، بیٹھ کر کہتا تھا کہ دوسرے طرف سے چمڑے کو کھینچو۔ چمڑے کو جب کھینچا جاتا تو چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جاتا، لیکن جو جگہ پر بیٹھا ہوا رہتا تھا وہ جگہ پہ ہلتا نہیں تھا۔ وہ اتنا وزنی، اتنا بہادر آدمی تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور سامنے وہ شخص آیا اور آ کر وہ مقابلے کے لیے پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے لیکن بڑے بہادر، وہ بھی پہلوان آدمی تھے۔ دبلے پتلے کا مطلب اس کے مقابلے میں دبلے تھے، وہ بھی پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہی داؤ میں پٹک دیا، ایک ہی داؤ میں پٹک دیا۔ تو اس نے کہا پھر دوبارہ لڑیں گے، دوبارہ پٹک دیا، 3 مرتبہ پٹک دیا، اللہ کا نام لیا اور پٹکی مار دیا، ان کو نیچے وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اس نے کیا کیا؟ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکا۔ جیسے ہی تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیے اس کو۔ تو اس نے پوچھا، اے علی، تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، تم تلوار سے مجھے قتل کر سکتے تھے، اور تم نے مجھے جب پٹکا تو مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، میں تمہارے سامنے ذلیل ہو گیا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا، تو میں نے اس لیے تھوکا تمہارے چہرے پر کہ تم غصے میں آ کر جلدی مجھے ختم کرو تاکہ یہ ذلیل ہونے والا منظر نہ دیکھ سکوں میں۔ تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ، بات یہ ہے کہ میں اب تک تجھے جو پٹک رہا تھا بار بار، اللہ کے لیے پٹک رہا تھا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں تجھے پٹک رہا تھا، لیکن تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو فوراً میرے دل میں آیا کہ کمبخت کو مار دینا چاہیے۔ یہ دل میں آیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب کے بار میں آگے بڑھ کر اس کو ماروں گا تو اپنے دل کے لیے، نفس کے لیے تو نہیں ہوگا، اپنی ذات کے لیے مارنا تو نہیں ہوگا۔ یہ جیسے ہی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو میں نے اپنے اندر غصے کو پایا، میرے اندر غصہ تھا، اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا، اس لیے اس کو مار دو۔ تو میں نے فوراً مناسب سمجھا کہ ہٹ جاؤں، ہٹ گیا۔ اگر اب ماروں گا تو اپنے ذات کے لیے مارنا ہو جائے گا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ وہ پہلوان آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہا، اے علی، جس دین پر تم چلتے ہو اس دین کو، کلمے کو مجھے پڑھا دو اور مجھے مسلمان بنا دو۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ ایسے بہادر تھے۔ آج ہمارے اندر بزدلی چھا گئی، بزدلی اس وجہ سے چھا گئی کہ دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، 2 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ جاہ، اسٹیٹس، لوگ میری واہ واہ کریں، 4 آدمی میں میرا نام ہو، لوگ کہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، ماشاءاللہ، ارے اتنے بنگلے ہیں اس کے، اتنے بلڈنگاں ہیں اس کے،
ارے کاروبار دیکھو کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنی جگہ اس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور مال کا یہ حال ہے، محبت کا، مال کی محبت کا، حب مال میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ نماز اگر قضا ہوتی ہے ہونے دو، قضا نہیں، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مال آئے اور حلال آئے حرام آئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مال آئے بس مال آئے، یہ حال ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کیسے کیسے سودی کاروبار کر رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو سودی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی لوگ ہیں رشوت لیتے ہیں، کئی لوگ ہیں شراب خوری کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں پاکٹ پیتے ہیں، موٹے الفاظ میں بولے تو سمجھ میں اچھا آتا، جلدی آتا، کئی لوگ ہیں شراب کے بڑے بڑے باٹل لا کر پیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دیکھو رشوت کا دینے والا رشوت کا لینے والا دونوں ہی گنہگار ہیں، اور سود کا لینے والا، سود کا لکھنے والا، سود میں گواہ بننے والا، اس میں پیروی کرنے والا، سب گنہگار ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو پکڑے گا۔ شراب کے معاملے میں جو بھی جس طرح کا بھی کاروبار کریں گے، شراب کا باٹل اٹھا کر لا کر دے رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، پینے والا بھی گنہگار ہے، بیچنے والا بھی گنہگار ہے، سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے نہیں تھی، ایسا نہیں، پہلے بھی تھی یہ چیزیں۔ شراب خوری مکے کے اندر بہت تھی، مدینے میں بہت تھی شراب خوری، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت آ گئی، شراب کو حرام کر دیا گیا، تو صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرمان آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب فرمان آ چکا ہے، وہ فرمان کیا ہے؟ وہ فرمان یہ ہے کہ آج سے تم پر شراب حرام کر دی جاتی ہے، جو کوئی شراب پیے گا وہ گنہگار ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ اعلان کرنے والا ہر گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اعلان کر رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو نکالا اور پیالے کے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد وہ پیالے کو اٹھا کر منہ کے قریب لے گئے اور اس کو پینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی کان میں آواز پڑی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، آج سے تم پر شراب حرام کر دی گئی۔ جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی، اس صحابی نے اس پیالے کو نیچے ڈال دیا، پوری شراب کو انڈیل دیا۔ یہ تھی محبت اسلام سے۔ شراب کی محبت بھی دل میں تھی، لیکن جیسے ہی اسلام کی محبت دل میں آ گئی، شراب کی محبت ختم ہو گئی، دوسرے چیزوں کی محبت ختم ہو گئی۔ اور سود خوری اس زمانے میں بھی تھی، سودی کاروبار ہوتا تھا مکے میں، مدینے میں، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے کے بعد بھی تھوڑے دن تک ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اور صحابہ سے کہا، اے صحابہ آج سے یہ سود حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کا جو سود ہے وہ سب میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ سنا، سب لوگوں نے سود کو معاف کر دیا، سود نہیں لیے اس کے بعد۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے احتیاط اتنے کی کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم مانتے ہیں، ہم اسی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ راستے سے گزر رہے تھے، گرمی تیز تھی، دھوپ کی تپش تھی، اور ایک مکان کے پاس پہنچے۔ وہ مکان والا ان کو قرضہ دینا تھا، قرضہ دینے کے لیے وہاں پر دستک دی، وہ گھر میں سے نکلنے کے لیے وقت لگایا، نکلنے میں تھوڑا دیر ہو گئی، تو ان کے ساتھ والے نے کہا
کہ اے امام صاحب، امام ابو حنیفہ، آپ تھوڑا سا اس دیوار کے سہارے میں اور اس کے سائے میں تشریف لا لیجئے تاکہ دھوپ کی جو تپش ہے، دھوپ کی جو تمازت ہے وہ کم ہو جائے، اور اس دیوار کے سائے میں آپ تشریف لائیے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہ، ادھر نہیں ٹھہروں گا میں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جو قرضہ دینے والا ہے وہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کے دیوار کے سائے میں ٹھہر جاؤں گا تو وہ سود ہو جائے گا۔ یہ کہا تقویٰ، ان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے، بہت اونچے درجے کا تقویٰ۔ اتنے احتیاط ہمارے لوگوں نے کی۔ آج جو بھی آتا آنے دو، جدھر سے بھی آتا آنے دو۔ یہ حالات جو اب آ رہے ہیں اور حب جاہ کی وجہ سے اور حب مال کی وجہ سے، حب جاہ کا حال یہ ہے کہ سب کوئی جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اسٹیٹس جس کو بولتے ہیں، میں بھی کچھ ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گیا ملنے کے لیے، اللہ والے آدمی، خدا مست قلندر آدمی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، کسی نے اطلاع دی، کہا آنے تو کیا حرج ہے، تو پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق کی بات تھی۔ بادشاہ آیا اندر، آنے کے بعد کہا ٹھیک ہے اندر بلا لو۔ اندر بلانے کے بعد انہوں نے جب پیر آگے کیے، آنے سے پہلے نہیں کیے، بعد میں پیر سمیٹ لیے، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا ہاں بہت پہچانا، خوب پہچانا ہے ہم نے، ایسا نہیں کہ نہیں پہچانا، پہچانا میں۔ کیا پہچانا آپ نے؟ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو آپ کے پیر لمبے تھے، پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا پہچانا آپ نے؟ کہا یہ پہچانا کہ تیری حالت یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں 1.5 کلو گندگی لیے پھرتا ہے تو، یہ مجھے معلوم ہے، یہ حیثیت ہے تیری، کہا بادشاہ کو۔ تو یہ اللہ والے تھے، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی تھی۔ بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، نہ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حب جاہ جس کو کہتے ہیں، ہمارا لحاظ کیا جائے، آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ ایسے لوگوں کے پاس تو ہر کوئی واہ واہ ہوتی ہے، ہر کوئی جاتا ہے۔ جہاں مخالفت کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہے، وہاں نہیں جاتا کوئی۔ میرے آقا حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر جاتے تھے جہاں پر ان کی واہ واہ نہیں ہوتی تھی۔ طائف کے میدان میں واہ واہ ہوئی تھی یا پتھر مارے گئے تھے؟ پتھر برسائے گئے تھے، واہ واہ نہیں ہوئی تھی وہاں پر، پتھر برسائے گئے اور آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن وہاں جا کر آپ نے تبلیغ کی۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ فتح ہو گیا، تو فتح ہونے کے بعد سارے کے سارے طائف کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، محبت سے اور پیار سے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ لوگوں نے کہا آپ کاہن ہیں، غیب کی باتیں بتانے والے ہیں، آپ جادوگر ہیں، یہ بھی کہا انہوں، اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، شاعر ہے آپ اچھے خاصے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو برداشت کرتے رہے، ہر چیز کو برداشت کرتے رہے، لیکن میری امت ساری کی ساری دوزخ میں نہ جائے، جنت میں جائے، یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ اور آج ہمارا معاملہ، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، مسجدیں غیر آباد ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنا لی ہے، لیکن آباد کرنے والا نہیں ہے۔ بابری مسجد چلے گئی، آباد کرنے والے تھے، دو چار آتے تھے، زیادہ نہیں۔ اگر لوگ جس طرح سے جمعہ میں آتے ہیں ویسا پورے نمازوں میں آ جائے تو کس کی مجال ہے کہ وہ مسجد پہ قبضہ کرے؟ آج دیکھیے مکہ مسجد کہاں ہے؟ شہر کے بیچ میں ہے، اطراف میں مسلم آبادی ہے، لیکن فجر کی نماز میں جا کے دیکھ لیجئے کتنے صفیں بڑھتی ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور صبح اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، صبح اٹھنا۔ آج کل تو ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم گرم اوڑھ کر سوتے ہیں،
لیکن بڑے لوگ جو تھے وہ کہہ کے گئے. ہمارے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بیٹا، بچے جو تھے مدرسے میں تو بچوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے، بیٹا ہر ایک چیز کا سیزن ہوتا ہے، آم کا سیزن ہوتا ہے، جام کا سیزن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر ایک سیزن الگ الگ ہوتا ہے. یہ سردی کا جو موسم ہے اللہ کو راضی کرنے والا عبادت کا موسم ہے فرماتے تھے. رات کے اندھیرے میں اٹھو 2 رکعت پڑھ لو بیٹا، یہ کہتے تھے. اور وہ حضرت جو تھے رات پوری نہیں سوتے تھے، بس چند منٹوں کے لیے سوتے تھے، اس کے بعد اٹھ کے اپنے معمولات میں لگ جاتے تھے. یومیہ 11 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، درود شریف الگ پڑھتے تھے، اور پھر بخاری شریف کا درس دیتے تھے، جلالین شریف پڑھاتے تھے، اور اس سے ہٹ کے مختصر المعانی کتاب تھے اس کا درس دیتے تھے، ترجمہ قرآن پڑھاتے تھے جو کہ الحمدللہ میں نے بھی ان کے پاس پڑھا ہے. یہ سارے کام کرتے تھے. مہمان جو آتے تھے تو مہمانوں کی ضیافت بھی ہوتی تھی. خطوط آتے تھے، خطوط 1 2 نہیں، 50 60 کبھی 100 خط ہوتے تھے. وہ خط کے جوابات لکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے. عمر کتنی تھی؟ تقریباً 60 62 سال کی عمر میں نے دیکھا ان کو. ہم جب پڑھتے تھے اس وقت میں عمر کم تھی. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 84 85 86 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دوست اور بزرگوں، کرنے والے کر کے گئے، سونے والے سوتے رہ گئے، پانے والے پاتے رہے، ترقی کرتے گئے. آج مسجدیں ہماری جو چھینی جا رہی ہے، اور باقاعدہ ایک لیبل لگا کر کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ لیبل لگا کر اس کے اندر پوجا پاٹ کی جا رہی ہے. آج گیان واپی مسجد میں پوجا پاٹ کل سے شروع ہو گئے، پرسوں سے. کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر اس کو صحیح کیا جائے، کورٹ آرڈر دیتا ہے. وہاں کی انتظامیہ اتنا جلدی حرکت میں آ گئی، اسی دن سے شروع کرا دی، جبکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پر. اور یاد رکھو دوست اور بزرگوں، ایسے ہی غفلت میں رہیں گے، ایک دن ہم کو بھی یہاں سے بھگانے کی کوشش کی جائے گی، اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، قتل عام ہوگا مسلمانوں کا. ایسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. کب تک دوست اور بزرگوں اللہ کو بھول کر بیٹھے رہیں گے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قدرت ہے ویسی قدرت ہر ایک پر حاوی ہے. اس لیے دوست اور بزرگوں تھوڑا سا تبدیلی لائیے اپنے اندر. کل سے کبھی آپ یہاں بیٹھے ہیں دوست اور بزرگوں، اتنے مجمع میں سے تقریباً 100 سے زیادہ 150 200 کا قریب مجمع ہے ماشاءاللہ سے. کوئی ایک بندہ ہے جو کل سے پرسوں سے آج تک ہاتھ اٹھا کر اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اللہ سے مانگا ہو؟ ہے کیا کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا؟ وہی روٹین چل رہا ہمارا، وہی کھا رہے، وہی پی رہے، وہی تبصرے کر رہے، روڈوں پہ کھڑے ہو کر، ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر، ارے مسجد کے اندر پوجا شروع ہو گئی، فلاں ہو گئی. لیکن درد ہے کچھ تو؟ دل میں درد ہو رہا؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کا لال ہوگا بھی، میں پوروں کے بارے میں نہیں بولتا، ہوں گے بعض لوگ، لیکن اکثریت ایسی ہے جن کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے. بابری مسجد چلے گئی، یہ مسجد بھی اب چلے گئی قدم. اب کورٹ سے قانون پاس کر دیا گیا تو اب اس کے بعد کیا رہا؟ بابری مسجد کا بھی سیم کیس ایسا ہی ہوا. پہلے مورتی بٹھائی گئی، پھر اس کے بعد پوجا پاٹ ہوتی رہی، اس کے بعد اس کو قفل ڈالا گیا، اور اس کے بعد پھر کیس لڑا گیا. کیس لڑنے کے بعد دیکھا کہ فسادات ہونے کا اندیشہ ہے، آستھا کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ ہندوؤں کو دے دی جائے، جبکہ وہاں کوئی مندر کا وجود نہیں تھا. پورے کاغذات میں لکھا ہوا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی دے رہے. یہ حالات آ رہے ہیں اس وقت میں، کیا کریں گے؟ ایسے ہی اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے تو آگے اور بھیانک حالات آئیں گے. آج تو پھر بھی ہم اسلام پر تھوڑا چل کے جا رہے ہیں، لیکن جب دوسرے لوگ، ہمارے بچے جو ہیں، ہماری اولاد ہے، اولاد کا کیا ہوگا؟
کہیں ایسا تو نہیں یہ لو سارے کے سارے جیسے اسکول کے اندر ایک ویڈیو آیا کہ جب نام پکارا گیا تو اس کا نام لو، جو خالص غیروں کا وہ نعرہ ہے، اور ہم ہمارے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، بچوں کی فکر کیجیے، اپنی فکر کیجیے، آخرت کو بنائیے۔ یہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، یہی پیسہ فقیر کے پاس بھی ہے، یہی پیسہ امیر کے پاس بھی ہے، یہی پیسہ بھکاری کے پاس بھی ہے، یہی پیسہ بادشاہ کے پاس بھی ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں یہاں سے گئے تو سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا، وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ زندگی کامیاب ہو گئی ہماری۔ یہ بلڈنگیں رہ جائیں گے، یہ مکانات یہیں پر رہیں گے، اور حد یہ ہے کہ انسان کے کپڑے بھی اولاد اتارے گی، دوسرا نہیں اتارے گا۔ چھلا ہے تو چھلا اولاد اتارے گی، دوسرا نہیں اتارے گا۔ اگر کسی نے اپنے دانت جو قیمتی بنا رکھے ہیں تو وہ بھی اتار لیں گے، اور موبائل فون جیب میں رہے تو وہ بھی نکال لیں گے۔ دوست اور بزرگوں، دنیا ایسی دنیا ہے جو آدمی کے ساتھ کوئی چیز جانے نہیں دیتی۔ اس کے لیے ہم پورا اسی میں لگا رہے وقت۔ منع نہیں ہے دنیا کا، معنی کمائی ہے، کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ دنیا کو جیب میں رکھیے، دل میں مت رکھیے، دل میں محبت اس کی نہ آنے دیجیے۔ دل میں محبت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کسی کی نہیں۔ محبت صرف ایک درجے میں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، یہ سب اس کے حدود متعین کیے گئے ہیں۔ اصل محبت تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور جو آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، قبر کے گڑھے میں ہر ایک کو جانا ہے۔ منکر نکیر آ کر سوال کریں گے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو قبر کا گڑھا جنت کے باغوں میں اس کے باغیچہ بنے گا، ورنہ دوزخ کا گڑھا بن جائے گا وہ۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، یہ حالات جو آ رہے ہیں، ان حالات میں اپنے اعمال میں تبدیلی لائیے۔ نادر شاہ جب ہندوستان آیا تھا اور آ کر دلی کی سلطنت پہ وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور مسلمان حکمراں تھے وہاں پہ، اس وقت میں ایک بزرگ کے پاس جا کر کہا، حضرت قتل عام ہو رہا، دعا فرمائیے، تو کہا شامت اعمال ماں، ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ یہ کہا یہ بھی ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے جیتے جی مسجد کو مندر بنا دیا گیا اور پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی۔ اور بھی ہو سکتا ہے، یہ تو حکومت کی طرف سے کورٹ سے دیا گیا، اس سے ہٹ کر بعض علاقوں میں قبضے کر کے بنا دیے، وہ الگ بات۔ آپ دیکھیے پنجاب میں جا کر دیکھیے کتنے مسجدیں ایسی ہیں جس کو استبل بنا دیا گیا، جانوروں کی باندھنے کی جگہ بنا دی گئی، اور وہ مسجدیں غیر آباد تھیں۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدوں کو بھریے اور عبادت زیادہ سے زیادہ کریے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، اور دوست اور بزرگ دل میں تڑپ پیدا کیجئے، درد پیدا کیجئے، امت کا، اسلام کا، مساجد کی محبت کا درد رکھیے دل میں، اللہ سے مانگیے، اور اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بتائیے، اسلام کی باتیں بتائیے، ایمان کی باتیں بتائیے، حضور کے قصے ان کے سامنے سنائیے، سچائی کو بتائیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو بتائیے۔ سیرت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ان سے حضور کا نام پوچھا جائے تو نہیں بتا سکتے، حضور کے ابا کا نام نہیں بتا سکتے، حضور کے امی کا نام نہیں بتا سکتے۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان جن کی عمریں 60 سال 70 سال ہو گئی، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے تو نہیں بتا سکتے۔ حضرت عبداللہ ہے، نہیں بتا سکتے۔ ماں کا نام بی بی آمنہ، نہیں بتا سکتے۔ ایسی حالت ہماری ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا، ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان تک جا کر دین کو پھیلائیں، اسلام ان تک پہنچائیں، ان کو بتائیں، ان کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگائیں، منت سماجت کر کے ان سے کہیں کہ بھائی کچھ تو سیکھ لو، کچھ تو سیکھ لو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، کتنے نوجوان ہیں ہمارے جو روزہ نہیں رکھتے،
ارے مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ باہر نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئے، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا، ختم ہو گئے، لیکن آخرت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے حادثات دیکھ رہے ہیں، اتنے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تب بھی ٹس سے مس انسان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹس سے مس نہیں ہو رہا انسان، وہی ڈگر پہ چل رہا ہے، وہی طریقے پہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولنا، مذاق کے نام پر جھوٹ بولنا، اور پھر ابھی دنیا بہت بڑی ہے، ابھی تو بہت زندگی ہے۔ کیا بھروسہ زندگی کا؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو جوان ہیں، اگر ہم کسی سے بولے بھائی حج آپ پہ فرض ہو گیا، جاؤ حج کر لے کے آؤ، مول صاحب ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بولے کیا لکھا کے لا لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اتنے دن جیتے بول کے؟ تو اس لیے خاص طور پہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج کے دن نماز کے بعد بیٹھی ہے، سنتوں کے بعد بیٹھی ہے۔ حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے ہیں، انہوں نے کہا نماز کے بعد الگ سے بیٹھ کر دعا کریں آج کے دن۔ بھئی کاروبار تو 365 دن کرے نا، اتوار کے دن بھی جا کے دکانیں کھولے جو کھول سکتے، اور عید کے دن بھی بعض لوگ دکان کھولتے ہیں، یعنی 365 دن پورے کے پورے کاروبار کیے، ایک آدھ دن نہیں چھوڑ سکتے، ایک آدھ دن تھوڑا سا قربانی نہیں دے سکتے؟ جو اس کی قربانی نہیں دیتا تو کیا دوسرا کل کے دن ضرورت پڑے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تو وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ سوچیے۔ صحابہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جنگ کے اندر شریک ہوگا؟ تو ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی۔ شادی ہونے کے بعد جب وہ رات میں رخصتی ہو گئی اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی دلہن کے ساتھ، رات میں سوتے رہے، اور صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے اعلان ہوا۔ اعلان ہوتے ہی وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سخت مقابلہ ہوا، مقابلے کے دوران وہ شہید کر دیے گئے۔ شہید کر دیے گئے۔ جب شہید کر دیے گئے تو حضور کو پتا تھا کہ رات ان کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ذرا علقمہ کی لاش کہاں ہے دیکھو، وہ کہاں ہے؟ جب وہ قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھا تو کیا کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ مبارک ہو، جیسے ہی یہ شہید کر دیے گئے ان کو فرشتے اٹھا کر لے گئے، لے جا کر جنت سے غسل دے کر لا رہے ہیں، ان کے بال تے دیکھو بال کچے ہیں۔ فرمایا بیوی کی پرواہ بازو تھے لیکن اسی حالت میں نکل گئے اللہ کے راستے میں، یہ تھا جذبہ، اور آج گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ دوست اور بزرگوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، لیکن آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ آج کے دن تھوڑا سا رک جائیے، دعا میں شریک ہو جائیے۔ کام تو بہت ہے، زندگی بھر ہے، آخری سانس تک ہے، آخری سانس تک کام کرنا ہے، کھانا پینا آخری سانس تک ہے۔ دنیا میں پیدا ہوئے جب سے کھا رہے، مریں گے اس وقت تک کھاتے رہیں گے، کبھی کوئی ناغہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نماز کے بعد جب سنتیں ہو جائیں گے 10 منٹ نماز کے دعا کے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس میں اگر کوئی زیادہ ضروری کام ہے جس میں لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے، ہزاروں کا نقصان ہو سکتا ہے تو جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی دعا میں شریک ہو کے کم از کم تھوڑا تو احساس، ہماری اتنی بڑی مسجد، بابری مسجد گئی، پھر فوراً اسی بنارس کے اندر یہ مسجد بھی چلے گئی، گیان واپی مسجد، نیچے سلر میں اجازت دے دی گئی کہ پوجا پاٹ کرو، ہو رہی پوجا پاٹ، تو اس کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو موقع دیا ہے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے رہا ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکے تو ہمارے ایمان کی حرارت کا اندازہ خود ہی کر لیجئے، ہمارے ایمان کا ویلیو کیا ہے دیکھ لیجئے، خود ہی اندازہ خود ہی کریے، دوسروں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، بیٹھے رہیں، اور رمضان کا مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس کی تیاری آج سے ہی شروع کرے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا شعبان کا مہینہ آئے گا، شعبان میں 15ویں تاریخ آئے گی شب برات،
پھر اس کے بعد عید کا یعنی رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، 1 کے 70 آپ کو نیکیاں ملیں گے، پھر اس کے اندر پورے روزے ہیں، روزے میں ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے کہ آدمی جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے ایسے صاف شفاف ہو جائے گا، سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے، اور ایک ذوق شوق سے ہر انسان مرد کیا عورت کیا سب کرنے لگتے ہیں۔ آج سے ہی اس کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔